8ویں صدی میں کہی گئی 1001 کہانیاں جنہیں عربین نائٹس کہتے ہیں. ان کہانیوں کے اندر آپ کو جن، بھوت، پھونکے مار کے بندر بنا دینے والی، بندروں کو انسان بنا دینے والے دیوتا ملیں گے. شہریار یہ کہتا ہے کہ میں اب روز شادی کروں گا ایک نئی لڑکی کے ساتھ اور صبح اس کو قتل کر دوں گا. تو یہاں سے الف لیلوی کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ شہرزاد اس کو کہانی ایک ایسے موڑ پہ جا کے چھوڑتی ہے جس پہ وہ سوچتا ہے کہ نہیں مارنا نہیں، کہانی سن کے ہی ماریں گے. سندھ باد کے سفر کی کہانی ہے، وہ کیا ہے؟ سندھ باد ایک بزنس مین ہے، وہ بزنس کرتا ہے. وہ کہتا ہے پہلی بار جب میں گیا جہاز لے کے تو ہم ایک جزیرے پہ اترے، اچانک زلزلہ آ گیا. زلزلہ آیا تو ساتھ ہی شور مچا، کیوں بھاگو بھاگو بھاگو، یہ جزیرہ نہیں ہے، یہ تو مچھلی ہے. 10-12 لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ آدم خوروں کے نرغے میں آ جاتے ہیں. وہ ان سب کو قید کر دیتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، جھومتے ہیں، گاتے ہیں، الاؤ جلاتے ہیں، اور ان کا جو کیپٹن ہوتا ہے اسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی ہڈیاں چبا کے کھا جاتے ہیں. اگلے دن ان کا دوسرا ساتھی جاتا ہے، اسے بھی اس طرح بھون بھان کے وہ کھا جاتے ہیں ان کے سامنے. اب یہ 3 لوگ ہیں جو وہاں سے بچ کے کسی طریقے سے نکلتے، باقی سارے ساتھی تو ان کے مارے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. اس کے بعد چھٹا سفر ہے، پھر 7واں سفر ہے. 7ویں سفر میں بھی اسے کچھ ایسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے کہ بیکلیش ہوتا ہے اس کو. لیکن سندھ باد مہمات نہیں چھوڑتے. کیا آپ نے کبھی الف لیلہ کی 1001 کہانیاں سنی ہیں؟ یہ تمام کہانیاں حقیقت سے کتنی قریب تھی؟ ان کہانیوں کے کردار اصل زندگی میں کیسے تھے؟ پریوں، چڑیلوں، جنات اور سندھ باد کی دلچسپ کہانیاں جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. ذیشانوی، یہ جو الف لیلوی داستانیں ہیں اس کا اوریجن کیا ہے؟ الف لیلوی کہانیاں، الف لیلہ، الف جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، لیل تو رات کو کہتے ہیں، الف کہتے ہیں ہزار کو. یہ ہزار داستان کے نام سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 8ویں صدی میں کہی گئی یا مرتب کی گئی، حاصل کی گئی کچھ کہانیاں ہیں جو الف لیلۃ اللیلہ بن گئیں. 1001 کہانیاں جنہیں عربین نائٹس کہتے ہیں. ہمیں اس کی سیٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 8ویں صدی کا وقت ہے، عباسی خلفاء کی حکومت ہے، اور بغداد کی کہانیاں ہیں، بصرہ کی کہانیاں ہیں، سمرقند کی کہانیاں ہیں. سیٹنگ وہ ہے، لوگوں کا تعلق عمومی طور پہ وہاں سے ہے. 950 عیسوی میں پہلی بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ المسعودی ایک عرب اسکالر ہیں جن کے جو فہرست جنہوں نے مرتب کی کتابوں کی، تو اس کے اندر ہمیں 1000 داستان کا پتہ چلتا ہے. بعد میں یہ 1001 کہانیاں ہو گئی تھیں. اچھا، تو یہ جو داستانیں ہیں کیا یہ اصل کرداروں پر ہیں یا یہ دیف ملائی کہانیاں ہیں؟ نہیں، کچھ کردار تو اصل ہیں، جیسے ہم خلفاء کی باتیں پڑھتے ہیں یا سلاطین کی باتیں پڑھتے ہیں یا کچھ راجوں مہاراجوں کی باتیں پڑھتے ہیں، شہزادوں، کچھ شہزادے، سب نہیں، کچھ شہزادے ایسے ہیں جو حقیقی طور پہ موجود تھے. جیسے خلیفہ ہارون رشید کی ہیں، ان کا دور دکھایا گیا ہے تو ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے. جعفر کی بات کی گئی ہے، ان کے جعفر برمکی ان کے بہت اہم ایک انٹلیکچوئل بھی تھے اور ان کے معتمد خاص بھی تھے، ان کا ذکر ہے. اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ وہ جنوں کے بادشاہ تھے. کیونکہ یہ ان کہانیوں کے اندر آپ کو جن، بھوت، چڑیلیں، ساحرہ، پھونکے مار کے بندر بنا دینے والی، بندروں کو انسان بنا دینے والے دیوتا ملیں گے جو حسن کے، محبت کے، عشق کے پرندے ہیں جو مختلف بولیاں جانتے ہیں، انسان ہیں جو طرح طرح کے روپ دھار لیتے ہیں. عشق کی داستانیں ہیں، ایڈونچر ہے، مہم جوئی ہے. یہ ایک گیلیکسی آف کیریکٹرز ہیں اس کے اندر. ایک بہت ہائٹنڈ امیجنیشن سے بنی گئی کہانیاں ہیں. انسان کی ابدی جو فطری مسائل ہیں انہیں موضوع بنایا گیا ہے. ان کرداروں کا کچھ دیومالائی کردار ہیں، کچھ تخیلاتی کردار ہیں، کچھ حقیقی کردار ہیں، کچھ انسانی کردار ہیں، کچھ غیر انسانی کردار ہیں، کچھ توہمات ہیں، کچھ حقائق ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں، مسلسل ٹکراتے چلے جاتے ہیں اور کہانی کے اندر کہانی کھلتی ہے. یہ ہے الف لیلوی داستانیں ہیں، یہ ساری کی ساری. یہ جو تمام داستانیں ہیں یہ کیا صرف بچوں کے لیے بنی تھی؟ نہیں، بچوں کا تو اب ہم سوچتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے ہیں کہانیاں. یہ وہ زمانہ ہے جب کہانی سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا، ہم عربس کی ہم نے جب باتیں کی، ان کی شاعری کی باتیں کی، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی کوئی ہسٹری تو ہے نہیں، ان کی ہسٹری ان کی شاعری ہی ہے. تو یہ جو ہے الف لیلہ کی جو کہانیاں ہیں یہ یونان سے، مصر سے، شام سے، سمرقند سے، سینٹرل ایشیا سے
ہندوستان سے، ان جگہوں سے اکٹھی کی گئی کہانیاں ہیں جو کہ شعوری طور پہ اکٹھی نہیں کی گئیں، سینہ بسینہ منتقل ہوتی گئیں. وہ جب پہنچیں شام میں آپ سمجھے کہ وہ مرتب ہونا شروع ہوئیں کہانیاں، زیادہ سے زیادہ لوگوں نے سنانا شروع کی قصہ گوئی کی صورت میں، داستان گوئی کی صورت میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 950 عیسوی میں جا کے کہیں یہ تالیف ہوتی ہے عربی میں، اور 1690 میں ہمیں نظر آتے ہیں انتون گیلان، ایک فرانسیسی جنہیں عربی کا بہت شوق ہے. وہ جاتے ہیں شام اور عراق اور بغداد اور ان جگہوں پہ گھومتے پھرتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، عربی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں. وہ جب المسعودی کی کتاب الفہرست دیکھتے ہیں تو وہ 1000 داستان پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں 1690 میں فرانسیسی زبان میں. فرانسیسی زبان سے یہ ترجمہ ہوتا ہے انگریزی زبان میں. انگریزی سے 1962 میں ترجمہ پاکستان میں اردو میں بھی ہوا. وہ ترجمے ہمیں ریڈیو پہ بھی نظر آیا کرتے تھے، کتب خانوں میں بھی نظر آیا کرتے تھے. بس اس کے بعد لد گیا وہ زمانہ، لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا الف لیلوی داستانوں کو. ہمارے ہاں کچھ ڈرامے کچھ فلمیں بنی ان کے اوپر، لیکن اس کے کچھ خاص کرداروں پہ بس. یہ جو ہمارے پاس کہانی ہے یہ کیا اوریجنل کہانی ہے یا اس کے اندر ایڈ اپ ہوتی رہی چیزیں؟ نہیں، ہم جو الف لیلہ کی داستانوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نئی ایجادات ہیں، یعنی 8ویں صدی میں جو ایجادات نہیں تھیں وہ 8ویں صدی کے بعد کی ایجادات ہیں، وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جیسے علی بابا کی جو کہانی ہے وہ بعد میں شامل کی گئی. اچھا. ادروائز سندھ باد کی کہانیاں ہیں، بہت سے شہزادیوں کی کہانیاں ہیں، جنوں بوتوں کی کہانیاں ہیں. الف لیلہ ہی ان کا اوریجنل ماخذ ہے. سب سے مقبول کہانی کون سی ہے ان میں؟ ایکچولی سب سے زیادہ مقبول تو علی بابا ہی ہوئی کہ اس کے اوپر کچھ ڈرامے بن گئے، کچھ فلمیں بن گئیں، کچھ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں وہ بکنا شروع ہو گئی. ادروائز جو اس کی پہلی کہانی ہے وہ زیادہ مقبول کہانی ہے. وہ کون سی ہے؟ جو بنیادی طور پہ سورس بنتی ہے پوری 1001 داستان کا. الف لیلہ کی داستان سنانے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو، ہمارے جو ویورز ہیں وہ تھوڑا اوپن اپ کریں، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں جنسی جبلتوں میں جینڈر کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. ہمیں عورتیں نظر آئیں گی بے وفائی کرتی ہوئی، ہمیں وہ اپنے شوہروں کے خلاف، اپنے عاشقوں کے خلاف، اپنے محبوب کے خلاف مکمل طور پہ بے وفائی کرتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ دوسرے مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہوئی نظر آئیں گی. مرد عاشق ہوئے ہوں گے اور اب اس عشق کے چکر میں وہ پورے کی پوری بیگمات کی ایک لائن ہے جس کو فارغ کر دیں گے. تو یہ تھوڑا ہمیں اوپن اپ کرنا پڑے گا. عباسی خاندان اس وقت برسر اقتدار تھا، لیکن یہ کہانیاں دنیا بھر سے جمع ہوئی ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہمیں اوپن اپ کر کے سننا پڑے گا. اب یہ پہلی کہانی ہے سمرقند سے. سمرقند کے بادشاہ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے شہریار اور ایک کا نام ہے شاہ زمان. ٹھیک ہے. بہت بڑا محل ہے، کنیزائیں ہیں، خادمائیں ہیں، نوکر چاکر ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، شراب ہے، کثرت شراب ہے، اور دنیا بھر سے انہوں نے خادم لا کے، حبشی غلام لا کے اپنی بیگمات کی سیوا کرنے پہ معمور کیے ہوئے ہیں. 2 بھائی دور دور رہتے ہیں، ایک شہریار ہیں اور ایک شاہ زمان ہیں. شہریار کو شکار کھیلنے کا بہت شوق ہے. شہریار شکار کھیلنے کے لیے کئی دن کے لیے چلا جاتا ہے. ظاہر آپ شکار کھیلنے جاتے ہیں تو کئی دن کے لیے جاتے ہیں، 10-15 دن کے لیے شکار کھیلتا ہے، بہت تیتر بٹیر مارتا ہے اور اپنے وہ نخچیر سارے کے سارے اپنے فتراک میں جمع کر کے اور لے آتا ہے. لا کے اسے ذرا دیر ہو جاتی ہے اور وہ آ کے دیکھتا ہے کہ اس کے محل میں عجیب سا ماحول ہے. کیوں؟ گھر کے آنگن میں جو بہت بڑا ایک لان ہے، بہت ایک خوبصورت، جہاں کچھ دیے جل رہے ہیں، سہانی چاندنی رات ہے، وہاں ایک میلہ سا لگا ہوا ہے جو کہ عام طور پہ اس کے ہوتے ہوئے کبھی ایسے نہیں ہوتا. وہ چھپ کے دیکھنا شروع کرتا ہے یہ کیا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بے لباس عورتیں اس کے زنان خانے سے بھاگتی چلی آ رہی ہیں، اور وہاں وہ جو حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کے رکتی ہیں، اور وہ حبشی غلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنی پسند کی عورتوں کو لے کے کوئی ایک کونے میں، کسی دوسرے کونے میں، کوئی کہیں، کوئی پائیں باغ میں کہیں چلا جاتا ہے. اور ابھی وہ دم بخود ہوتا ہے، ابھی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا ہوتا ہے کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. یعنی وہ حبشی غلام جو خدمت پہ معمور تھے ان عورتوں کی، کنیزوں کی اور ان کی بیگمات کی، یہ کر کیا رہے ہیں. اتنی دیر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی چلاتی ہوئی آتی ہے
مسعود 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 کون ہے؟ مسعود ایک حبشی غلام ہے جو کہ ان غلاموں کا ہیڈ ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے. گرانڈیل کڑیل بہت بڑا تنو مند جوان. وہ آتی ہے اور آ کے مسعود سے لپٹ جاتی ہے. مسعود اس کو لے کے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ اختلاط ظاہرہ کرتا ہے. شہریار کی تو دنیا اجڑ جاتی ہے. شہریار سخت مایوس ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کرے. یعنی وہ اپنی بیوی کو کچھ کہے، مسعود کو کچھ کہے، قتل کر دے، مار دے، کیا کرے. کئی بار سوچتا ہے، تلوار نکالتا ہے، خنجر اٹھاتا ہے، بھاگتا ہے. بالآخر وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہوں. میں جا کے سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا، ہوا کیا ہے میرے ساتھ. وہ خیر اپنے بھائی کے پاس چلا جاتا ہے. اس کے پاس بھی بہت بڑا محل ہے، وہی سارے نوکر چاکر ہیں، وہی غلام ہیں، وہی تیتر بٹیر ہیں کھانے کے لیے، انواع اقسام کے کھانے ہیں، ہر طرح کی عیاشی ہے، شرابیں ہیں، مشروب ہیں ہر طرح کے. اس کا نام ہے شاہ زمان. شاہ زمان اسے دیکھتا ہے اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ شہریار تمہیں کیا ہوا ہے، بالکل ہی پشمردہ اور بری حالت ہے. اس کی بیگم کا پوچھتا ہے تو وہ ایک خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے. جب اس کی بیگم کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دن تمہارے پاس ہی رہنا چاہوں گا. وہ کہا ہاں شوق سے رہو. بلکہ وہ اس کی افتاد طبع کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کچھ سنگیت کی محفل سجائی جائے، رقص و سرور ہوں، بڑی بڑی خوبصورت زرق برق لباس پہنے، کنیزیں گلے میں مالائیں پہنے جھومتی ہیں، ناچتی ہیں، گاتی ہیں، رقص کرتی ہیں، شراب لنڈاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے شہریار کی تو دنیا اندھیر ہو چکی تھی. شہریار کسی تو اور ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں شکار پہ جانا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں جاؤں گا شکار پہ، میں تو یہیں ایک کمرے میں بس پڑا رہوں گا. میں گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، آپ جائیے شکار کیجیے. شاہ زمان چلا گیا شکار کھیلنے کے لیے. شہریار اب کمرے کے اندر بے سود پڑا ہوا ہے. اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت دالان ہے. دالان کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے جہاں چاندنی چھن چھن کے آ رہی ہے. چاند مدھم ہے، آسمان چپ ہے، نیند کی گود میں جہاں چپ ہے. دور وادی میں دودیا بادل جھک کے پربت کو پیار کرتے ہیں. دل کی ناکام حسرتیں لے کر ہم تیرا انتظار کرتے ہیں. اس طرح کی کیفیت ہے. اور وہ لیٹا ہوا ہے سامنے باغ میں. وہ اچانک دیکھتا ہے کہ گہما گہمی شروع ہو گئی ہے. کچھ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں ننگ دھڑنگ سے. وہ تھوڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بھابھی یعنی کہ ملکہ شاہ زمان کی بیوی، شاہ زمان کی بیوی وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اس کے گرد بہت سی نازنینیں ہیں جو ننگ دھڑنگ بے لباس برہنہ چکر لگا رہی ہیں، خوشی سے جھوم رہی ہیں، گا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، شراب اپنے اوپر انڈیل رہی ہیں. اور اتنی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ کچھ ملازمین جو کہ حبشی ملازمین وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور یہ ان سے پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق لپٹ جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں. یہ اب جان لیتا ہے کہ عورت کی فطرت ہی ایسی، جیسے وہ شیکسپیئر کے ہاملیٹ میں ہاملیٹ کہتا ہے فریلٹی دا نیم از وومن. اس کو اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو عورت ہے ہی، یہ تو بے وفا ہے بہت زیادہ. تو خیر وہ یہ سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ یہ ہے، یہ قصہ ہے. اس کا بھائی تو بہت پیچ و تاب کھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو دیکھنا چاہوں گا، میں تم پہ کیسے یقین کر لوں، تمہاری تو ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے تو کسی دن پلان کر لو. وہ خیر دونوں پلان کرتے ہیں. تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ شکار کرنے جا رہے ہیں لیکن شکار کرنے جاتے نہیں اور کچھ ہی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں. واپس آتے ہیں تو وہی جو منظر ہے وہ سارے کا سارا شہریار اور شاہ زمان دونوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ان خواتین کو گلچھرے اڑاتے ہوئے ان حبشی غلاموں کے ساتھ. بس اس کے بعد وہ دونوں سوچتے ہیں کہ یار نہیں ایتھے رہنا ہی نہیں، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، چھڑ دو. وہ دونوں وہاں سے جوگیوں کا روپ دھار کے دنیا تیاگ کے چل پڑتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اس وقت واپس جائیں گے جب ہمیں اپنے سے زیادہ کوئی بد نصیب ملے گا دنیا میں. ساڑھے تو بہت بد نصیب کوئی نہیں، ساڑھے تو بھی بہت بد نصیب کوئی ملیا پھر ایسے واپس چلے جاؤں گا کہ دنیا جو اور بھی کوئی ہے. خیر یہ جاتے ہیں، جا کے ایک باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باغ میں کہیں آم وغیرہ کھاتے ہیں. آم وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ گٹھلی پھینکتے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں ایک جن نمودار ہو جاتا ہے. اچھا.
وہ کہتا ہے یار تم نے یہ جو گٹھلی ہے میرے بیٹے کو لگی ہے تم نے جو پھینکی تھی. انہوں نے کہا میں تو اتنے سٹی درخت تھلے کہتا اتنے میرا پتر بیٹھا ہے سی. تو پھر وہ جی نے کہتا جی انہوں بج گئی. وہ کہتا میں ہوں کی کروں بج گئی تھے. وہ کہتا تمہیں دی سزا ملے گی. کہتا کی وہ ان دونوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے کدھر؟ ایک عجیب و غریب عالم میں, درختوں سے گھرا ہوا, جو اس دنیا سے ماورا کہیں اور, جہاں ایسے درخت ہیں, ایسے پودے, ایسے جنگلی پھول, ایسی بیل بوٹے ایسے کہ جو انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں ہوتے. وہ ایسا عجیب و غریب سا جنگل ہے جہاں کے زمین کے درخت نہیں ہے. تو وہ انہیں لے کے اڑتا ہے اور کہیں جا کے وہاں گرا دیتا ہے. لیکن اس جن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بہت محنت کرتا ہے تو بہت لمبی دیر تک سوتا ہے. وڈ چنک سلیپس ہوتا ہے. وہ جن سو جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مقدر میں اب یہ کیا ہے. ستا بھی ہے. ایک ہی سامنے دریا سے ایک مینارہ سا نکلتا ہے. اس مینارے پہ ایک پری نکلتی ہے. وہ عورت انہیں کہتی ہے کہ تم دونوں میرے ساتھ جنسی اختلاط کرو, ادروائز میں اس جن کو اٹھا دوں گی اور میں تم پہ یہ الزام لگاؤں گی کہ تم نے یہ کیا ہے. اب وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو پہلے ایک مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, ابھی تو ہم بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں, کسی طریقے سے یہاں سے نکلیں, ابھی تو سمجھ نہیں پا رہے سچویشن ہے کیا. یہ عورت اب اس کو اٹھا دے گی تو یہ تو ہمیں مار دے گا, یہ کھا جائے گا, کچھ کرے گا. تو بامر مجبوری وہ اس کے ساتھ جنسی اختلاط کرتے ہیں. پھر اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیوں کیا. وہ کہتی ہے کہ دراصل میں بہت دور زمین پہ کسی ایک سلطنت میں رہتی تھی, یہ مجھ پہ عاشق تھا اور مجھے وہاں سے لے کے آیا. میں باکرا تھی, میں نے تو کبھی کسی مرد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی, اور اس نے میرے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ, کوئی مجھے چھوئے نہ, اس لیے مجھے ہمیشہ ڈبو کے رکھتا ہے سمندر میں. اور کبھی کبھی موقع ملتا ہے مجھے باہر آنے کا, لیکن جب بھی مجھے باہر آنے کا موقع ملتا ہے میں اب تک کوئی 100 لوگوں کے ساتھ جنسی اختلاط کر چکی ہوں. اسی طرح یہ سو جاتا ہے لمبی نیند, تو مجھے جو بھی مرد ملتا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کرتی ہوں. اب یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اوہ یہ جن بیچارہ ہم سے بھی زیادہ بد نصیب ہے. خیر اتنی دیر میں وہ جن اٹھ جاتا ہے. وہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے تسی کی کر رہے ہو. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں تانوں سزا ہوئے گی, تانوں مار دینا, تانوں چھڑ دو. دیکھیا کیوں ہے دیوال. اب وہ جن صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ دیوال دیکھیا بھی کیوں. وہ کہتا ہے تمہیں قتل کر دوں گا. وہ کہتے ہیں یار قتل تو تھوڑی مہلت دے دے, کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں صرف ہم ہی بد نصیب نہیں ہے, ہم سے بھی زیادہ بیچارہ بد نصیب ہے. تو وہ خیر انہیں مہلت کیا دینی ہوتی ہے. اتنی دیر میں وہاں پہ ایک سوداگر آتا ہے. وہ سوداگر گزر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس ایک ہرنی ہے, ایک خچر ہے. تو وہ سوداگر کہتا ہے کہ بھئی کیا تماشا لگا ہوا ہے, کیا کر رہے ہو تم. وہ کہتے ہیں یار ایسے ایسے ہم نے دیکھ لیا اس کو, خاتون کو, جو کہ اس جن جس پہ فریفتہ تھا, تو اب جن ہمیں مارنے کی تیاری کر رہا ہے, ہم بس انتظار کر رہے ہیں مرنے کا. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ماردہ دیکھ کے جاؤں گا. ایسا اتنی دیر میں خیر وہ سوداگر جن کو کہتا ہے کہ یار ان کو چھوڑ دے, تو نے کیوں رکھا ہوا ہے, ان کو ایسے کیوں پالا ہوا ہے. اس نے کہا تو کون ہے. وہ سوداگر یہ کہتا ہے کہ میری ایک بیوی تھی جو بانجھ تھی, جس سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا. میں نے ایک لونڈی خریدی اور اسے شادی کر لی, اس سے ایک بچہ پیدا ہوا. اور میری بیوی جلتی تھی, ظاہر ہے میری اس بیوی سے جو کہ لونڈی تھی. ایک دن مجھے کہیں جانا تھا دور کہیں, تو میں دونوں کو اس کے حوالے کر کے چلا گیا. میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے کسی کے ساتھ مل کے میری بیوی کو گائے بنا دیا اور میرے بچے کو بچڑا بنا دیا, اور کہیں فروخت بھی کر دیا ہے. میں آ کے روتا پیٹتا رہا. خیر عید قرباں آ گئی اور مجھے پتہ چلا کہ بھیڑ بکریاں لوگ, تو میں جو گائے خرید کے لایا قربانی کرنے کے لیے, وہ میری بیوی ہی تھی ایکچولی, اور جو بچڑا تھا وہ میرا بیٹا ہی تھا چھوٹا, جو اس نے بیچا تھا. اب اس کو سوداگر بتاتا ہے کہ کیسے. ایک دفعہ میں نے جو قصاب کو بلوایا تو قصاب نے کہا کہ یہ تو گائے نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ تو خاتون ہے, اس کو تم نے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے. اس کے پاس کچھ ایسا علم تھا اس قصاب کے پاس کہ وہ بتا سکتا تھا کہ یہ اچھا یہ الف لالوی کہانیوں کے اندر آپ کو کوئی خاتون ایسی مل جائے گی یا مرد ایسا مل جائے گا, زیادہ تر خواتین ملیں گی جو یہ پہچان لیں گی کہ یہ جو جانور ہے دراصل جانور نہیں ہے, یہ انسان ہے, اور یہ جانور کے روپ میں اسے بدلا گیا. یہ اکثر کہانیوں میں آپ کو آگے چل کے بھی یہ ملے گا. تو ایسے ہی اس نے اس کو پہچان لیا اور پہچان کے بتا دیا کہ یہ تو گائے نہیں ہے, یہ تو آپ کی بیوی ہے. لیکن اس کی بیوی نے, جو اصل جو بیوی تھی, پہلی بیوی, اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اسے کہا کہ تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں, تم اس کو ذبح کرو. اور میں نے کہتا وہ خیر ذبح کر دی. اچھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو میری بیوی ہی تھی جو ایکچولی گائے بنی ہوئی تھی. پھر خیر بچڑے کو میں نے بچا لیا, اور اب یہ میرے ساتھ بچڑا تھا
اور میں تھا. میں نے کہا صاحب سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ جو گائے ہے یہ میری بیوی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک پری نے بتایا تھا کہ دراصل یہ تمہاری بیوی ہے, تم جب گئے تھے تو اس نے کچھ پانی وانی چھڑک کے اس کو گائے بنا دیا تھا. تو کہتا مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے اپنی اس بیوی کو قتل کیا, تو میں بچڑا لے کے اور اس طرح یہاں چل رہا ہوں. خیر وہ سوداگر کی کہانی سنتا ہے جن, اور وہ چھلانگ لگا دیتا ہے کہ یار دنیا کے اندر کتنا غم ہے, کتنا دکھ ہے. تو وہ چھلانگ لگا دیتا ہے دریا کے اندر اپنی اس محبوبہ کے ساتھ, جس کو وہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ وہ پرہیزگار ہے, اور بھاگ جاتا ہے. اب یہ دونوں بھائی واپس آتے ہیں جہاں سے ایکچولی الف لیلہ کی داستان شروع ہوئی ہے. وہ یہ کہ شہریار یہ کہتا ہے کہ میں اب روز شادی کروں گا ایک نئی لڑکی کے ساتھ, ساری رات اس کے ساتھ میں اختلاط کروں گا یا میں اس کے ساتھ رات گزاروں گا, اور صبح اس کو قتل کر دوں گا. اور شہریار یہی کرتا ہے. وہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ تم نے روز ایک لڑکی مجھے لا کے دینی جس سے میں شادی کروں. وہ روزانہ لڑکی سے شادی کرتا ہے اور رات رنگین کرنے کے بعد صبح صبح اس کو قتل کر دیتا ہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. وزیر تنگ بھی آ جاتا ہے, لڑکیاں بھی بیچاری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کوئی چھپ جاتی ہے, کوئی بھاگ جاتی ہے شہریار کے ڈر سے. تو وزیر کی بیٹی شہرزاد یہ کہتی ہے کہ آپ بابا مجھے ایک موقع دیں, میں اس علاقے میں لڑکیوں کی عصمت کو اور ان کی جان کو بچاؤں. وہ کہتا ہے تم کیسے بچاؤ گی؟ وہ کہتی کہ میں شادی کروں گی شہریار سے, اور میں کوشش کروں گی کہ وہ مجھے قتل نہ کرے. میں اسے اس طرح اپنی کہانیوں میں اپنی باتوں میں الجھاؤں گی کہ مجھے قتل نہیں کرے گا. میں کوشش کروں گی, اور کچھ راتیں گزر جائیں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ مجھ پہ ٹرسٹ کیجیے. اور وزیر سوچتا ہے, وزیر کہتا ہے کہیں یہ وہی واقعہ نہ ہو کہ طوطا مار کے پشیمانی ہو. اچھا, یہ واقعہ کون سا ہے؟ طوطا مار کے پشیمانی والا واقعہ یہ ہے کہ کسی نے ایک طوطا پالا ہوا تھا بصرہ میں. وہ طوطا بڑا تیز تھا اور واقعہ جوں کا توں بیان کر دیا کرتا تھا. طوطے کے مالک کی بیوی اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ خراب تھی یا صحیح تھی, پہلے ہم پتہ نہیں اب کیا فریزولوجی استعمال کرنی چاہیے, ہم تو اس کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں, کہانیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. بہرحال وہ عاشق تھا اس کی بیوی پہ, اور جب کبھی وہ گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو وہ حظ اٹھاتے تھے اپنے تعلق کا. طوطے نے دیکھ لیا انہیں ہمہ غوش ہوتے ہوئے, بغل گیر ہوتے ہوئے. وہ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے کھاپا آتی, انہیں کہا لوری تیری بیوی تے انج تے وہ تے ہے کچھ ہو رہا سی ایتھے تے فل راتاں رنگین ہو رہی سن, میں تے انہاں گناہگار اکھاں نال ویکھیا ایتھے تے موج مستی چل رہی سی. پھر وہ اس کی بیوی ڈانٹتی ہے طوطے کو بھی اور وہ اپنے شوہر کو بھی کہ تم پاگل ہو, اس بے وقوف کے پیچھے لگے ہوئے ہو. وہ کہتا ہے نہیں یہ مجھے واقعہ بالکل ٹھیک بتاتا ہے. تو اب خیر وقتی طور پہ اسے چھوڑ دیتا ہے, دونوں کو کچھ نہیں کہتا. طوطے بھی کہتا ہے آنکھاں کھلیاں رکھیں, چلا جاتا ہے. اس کی بیوی جا کے مشورہ کرتی ہے کسی سے کہ میں کیا کروں, میں اور میری دوستوں نے ہم نے تو اپنے عاشقوں کے ساتھ ملنا ہے, تو یہ کمبخت طوطا یہ تو ہماری جان کو آ جائے گا, یہ تو جا کے بتا دے گا جیسے ہی وہ گھر میں گھسے گا. وہ خاتون جو ایک بڑی جہاں دیدہ خاتون ہے, بڑی تیز ترار خاتون ہے, جو کہ وہ بتاتی ہے اسے کہ تم ایسے کرو, تم تینوں خواتین تینوں سہیلیاں ایک آئینہ پکڑ لے جو طوطے دی اکھاں ماری جائے جب وہ اپنے عاشق کے ساتھ موجود ہو, اور ایک پانی مارتی جائے اس کے منہ کے اوپر, تو تیجی چکی پیستی رہے بیٹھی تلے. ٹھیک آپ سمجھ گئے نا, یعنی 3 کام کرنے ہیں, طوطے کی آنکھوں میں آئینہ مارنا ہے, چکی پیسنی ہے, اور پانی پھینکنا ہے. وہی ہوا. ان کے عاشق آئے تو انہوں نے کہا جی جیسے بھی ہم اس لطف حاصل کریں اس تعلق کا, لیکن اس لطف کے دوران میں ایک کام کرنا ضروری ہے. تو خیر ایک پانی پھینکتی رہی, ایک چکی پیستی رہی اور ایک آئینہ دکھاتی رہی. وہ اکھاں خیر اگلے دن مالک آتا ہے, وہ کہتا ہاں بھی کی ویکھیا تو کچھ ویکھیا؟ انہوں نے کہا جی پتہ ہی نہیں لگا میں تے ساری رات بدل گرجدے رہے نے تے مینہ برسدا رہیا ہے تے میری تے اکھاں چوندیاں رہیاں نے. وہ کہندا چنگی بھلی باہر دھوپ نکلی رہی ہے, رات ہوئی ہے, کوئی بوند پانی دی نہیں دے گی, تم مینوں بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کی بیوی کہتی ہے یہ بیوقوف بنا رہا ہے آپ کو. وہ طوطے نوں وڈ دیندا ہے. تو طوطا مار کے پشیمانی بعد میں جب اسے پتہ چلتا ہے بیوی کی اصلیت کا, اس کو دوستوں کا ظاہر ہے, وہ راز کھل جاتا ہے تو اسے پشیمانی ہوتی ہے. طوطا بیچارہ ٹھیک تھا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہ طوطا مار کے پشیمانی, یہ عربی کا ایک محاورہ بن گیا. پھر خیر وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کی بات مان لیتے ہیں, ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور انہیں شہریار کے پاس بھیج دیتے ہیں. بیٹی کی ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو بہن ہے دنیا زاد
شہرزاد کی بہن دنیازاد، اس کو بھی وہاں بلا لیا جائے اور وہ دونوں شہریار کے پاس بیٹھیں حجلہ عروسی میں جانے سے پہلے. دنیازاد کو اس نے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے کوئی کہانی سننی شروع کر دینی ہے، میں کہانی سناؤں گی اور جب کہانی ختم ہونے والی ہوگی تم اس کہانی کو نیا موڑ دے دینا کہ آپا یا باجی جو بھی کہتے کہ تم کہانی ختم کر دو اس سے پہلے کہ رات ہو صبح ہو جائے اور تمہیں مار دیا جائے، وہ کہانی ختم کر دو. اب یہ دونوں کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہاں سے 1001 عربین نائٹس الف لیلوی کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ شہرزاد اس کو کہانی ایک ایسے موڑ پہ جا کے چھوڑتی ہے جس پہ وہ سوچتا ہے کہ نہیں مارنا نہیں، کہانی سن کے ہی ماریں گے. وہ اگلی رات بھی گزر جاتی ہے. تو 1001 راتوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے، تب وقت ہے کہ وہ واقعی شہرزاد کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے شہریار، اور عورت کی وفا پہ، اس کی بردباری پہ، اس کی وزڈم پہ، اس کے سلجوئی پہ اعتماد کر لیتا ہے. اچھا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 1001 کہانیاں ہیں یہ شہرزاد نے لکھی ہیں؟ شہرزاد دراصل الف لیلوی کہانیوں کا ایک کردار ہی ہے. اب کسی نے یہ کہانی شروع کی ہوگی، پہلی کہانی یہ تھی، جو قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ پہلی کہانی ہوگی. ضروری نہیں یہ پہلی کہانی ہو. میں نے بتایا نا، یونان سے، ہندوستان سے، مصر سے، شام سے، سینٹرل ایشیا سے بھانت بھانت کے لوگ جو ملتے تھے تو کہانیاں اکٹھی ہوتی رہتی تھی. اب کسی نے ان کہانیوں کو کمپائل کیا. جس نے ان کہانیوں کو کمپائل کیا اس نے ترتیب ایسی بنائی کہ شہرزاد ایک کردار ہے جو ون اوور کرتی ہے بادشاہ شہریار کی محبت کو، اور عورت کی جو خصوصیات ہیں، جو وفاداری ہے، محبت ہے، بردباری ہے، محبت سے جیتنے کا ایک آرٹ ہے عورت کا، اس پہ وہ اعتماد کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی ڈسیلوژنڈ ہوتا ہے عورت سے. اگر ایک عورت سے ڈسیلوژنڈ ہوا تو اس پہ یہ کردار ہے. اچھا. تو وہ باقی ساری کہانیاں الف لیلوی کہانیوں کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ہیومن نیچر کے بہت قریب ہیں. ان میں میجیکل ریئلزم ہے، ان میں وائلڈ امیجنیشن ہے، اس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اس میں ہیومن کیپیبلٹیز کی کوئی قید نہیں ہے. یعنی آپ سمندروں کو الٹ پلٹ سکتے ہیں، آپ انسانوں کو گدھا بنا سکتے ہیں، خچر کو بادشاہ بنا سکتے ہیں. ہر کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن ظاہر ہے کچھ کرداروں کے اندر یہ خوبیاں ہیں، بنا سکتے ہیں. تو اس سے جو ہمارے زمان و مکان اور انسان کی کیپیبلٹیز کی جو قید ہے اس سے نکل جاتے ہیں وہ. اچھا، آج کے جو AI کے ٹائم کے بچے ہیں وہ کیا ان کہانیوں پر یقین کریں گے؟ ان کہانیوں پہ یقین تو شاید وہ بھی نہ کرتے ہوں جو سناتے تھے اور سنتے تھے. اچھا. لیکن کہانی ضروری نہیں ہے کہ بلیویبل ہی ہو. انبلیویبل جو کہانیاں ہوتی ہیں، اگر وہ انسانی فطرت کو، انسانی معاملات کو، انسانی تعلقات کو اگر وہ بتا رہی ہوں، ان کو ایکسپلین کر رہی ہوں، یا ان کے گرد تانا بانا بن رہی ہوں، تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے اینیمل فارم اگر پڑھا ہو، ہمارے ہاں فیبل اور کا رواج ہے نا لکھنے کا. اینیمل فارم 20ویں صدی کا ایک بڑا زبردست ناول ہے. وہ فیبل ہے، وہ جانوروں کی کہانی. جیسی کرشن چندر کی کہانی ہے ایک گدھے کی سرگزشت. وہ ایک گدھا ہے جو دھوبی کی زندگی بھی دیکھتا ہے، جو پنڈت نہرو سے بھی ملتا ہے، جو ہندوستان کے حالات کو بھی دیکھتا ہے، کڑتا بھی ہے. وہ بلکہ ایک تقریر بھی تیار کرتا ہے. وہ دھوبی کے بارے میں سوچتا ہے، بیچارہ ساری دیہڑی کپڑے دھوندا رہتا ہے. اینو کی پتہ کہ گھاہ کھان دا کی مزہ ہے، اینو کی پتہ موسم کیڈا خوبصورت ہے. موسم بدل چھائے ہوئے نے، ہلکی ہلکی فوہار پہ رہی ہے باہر، خوبصورت موسم ہے، کپڑے تو ہی آ رہے ہیں. اب یہ گدھا سوچ رہا ہے. تو جب آپ زمان، ٹائم، اسپیس اور ہیومن کیپیبلٹیز کی قید کو توڑ کے کوئی کہانی بنتے ہیں، چاہے وہ جن، بھوت، چڑیلیں، یہ مافوق الفطرت کریچرز، وہ کہانیاں کردار بن رہے ہوں ان کہانیوں کے، لیکن وہ سبق آموز ہوں، تو وہ آپ کی امیجنیشن کو زیادہ ہائٹن کرتی ہیں. بلکہ جو آج کے بچے ہیں، جو اینیمے دیکھنے والے بچے ہیں، جو اینیمیٹڈ موویز دیکھنے والے بچے ہیں، وہ ہیٹروجینس آئیڈیاز کو یوک ہوتا دیکھتے ہیں، بالکل مختلف الخیال قسم کی چیزوں کو. ان کی جو دنیا ہے وہ ہمارے ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہے عموماً. تو وہ میرا خیال ہے وہ ان کہانیوں میں زیادہ لطف حاصل کریں گے. اچھا، اس میں زبیدہ اور اس کی بہنوں کا کیا قصہ ہے؟ ہاں، وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. زبیدہ، امینہ اور صافی، یہ 3 بہنیں ہیں. یہ بغداد میں رہتی ہیں اور
تینوں اکیلی رہتی ہیں. امینہ ایک دن بازار جاتی ہے اور بازار میں کچھ سامان وغیرہ لیتی ہے. سامان لینے کے بعد ایک مزدور کو کہتی ہے سامان اٹھاؤ اور میرے گھر چھوڑاؤ. وہ مزدور جاتا ہے, جا کے سامان رکھتا ہے تو تھوڑا اسے وہاں کا جو ماحول ہے بڑا خوشبوؤں والا, نیلی روشنی والا, ہلکے ہلکے قمقمے دیے جل رہے ہیں, اسے بڑا پلیزنٹ سا وہ ماحول لگتا ہے مزدور کو. متجسس تو وہ ہوتا ہی ہے. وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کی چل رہا ہے, ایتھے بندہ کوئی نہیں, سامان بھی میں ہی لے کے آیا. وہ کہتے نہیں یہاں پہ کوئی بندہ نہیں رہتا. وہاں پہ 2 شی ڈاگز بندھی ہوتی ہیں. یہ 3 عورتیں ہوتی ہیں, امینہ, صافی اور زبیدہ. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر. وہ کہتی ہے کہ بیٹھ جاؤ لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ کوئی سوال نہیں کرنا. بیٹھ جاتا ہے, اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ہلکی پھلکی نیند بھی آ رہی ہوتی. اتنی دیر میں وہ زرق برق لباس پہنے تینوں بہنیں آتی ہیں, شراب پیتی ہیں, رقص کر رہی ہوتی ہیں اور ناچتی گاتی ہیں, جھومتی ہیں, لہلہاتی ہیں. یہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہ جاتا ہے. تو ساری دیڑی بیچارہ سامان ڈھوندا رہتا بغداد دے وچ. اب وہ کہتی ہیں کہ اب اسے جانے دیا جائے, کافی یہ بیٹھ چکا ہے. وہ کہتے ٹھیک. ابھی وہ کہنے والی ہوتی ہیں کہ تم چلے جاؤ, کہ دروازہ نوک ہوتا ہے. کون آتے؟ دروازے پہ 3 لوگ آتے ہیں. وہ 3 سوداگر. وہ 3 سوداگر یہ کہتے ہیں آ کے کہ جی ہمیں رات ہو گئی ہے, ہم بصرہ سے آئے ہیں سامان لینے کے لیے بغداد, اور ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آپ کے گھر میں روشنیاں دیکھیں, ذرا شور شرابہ ہو رہا تھا تو ہم سے کھیل ویل چل رہے ہیں کوئی, باقی لوگ تو سو گئے ہیں, بہت دیر ہو گئی ہے, اگر آپ ہمیں ایک رات گزارنے کی اجازت دے دیں. وہ کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے, سوداگر ہو آ جاؤ, یہاں سو بھی سکتے ہو, بیٹھ سکتے ہو, لیکن کوئی سوال نہیں کرو گے. وہ کہتے تھے ٹھیک. اچھا وہ جو 3 سوداگر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ دراصل خلیفہ ہارون ہیں خود, اور ان کا وزیر ہے جعفر اور مسعود. یہ 3 لوگ ہیں جو کہ کار خاص ہیں, 2 ان کے اور خود خلیفہ ہارون ہیں. اور وہ بھیس بدل کے سوداگروں کے بھیس میں ایکچولی دیکھتے پھر رہے تھے کہ رعایا کس حال میں رہ رہی ہے. تو یہاں جب انہوں نے ذرا جھومتے ناچتے گاتے عورتوں کی آوازیں سنی تو وہ متجسس ہوئے کہ کون ہے, تو وہ اندر آ گئے. اس طرح سوداگروں کے بیس میں آ کے بیٹھ گئے, سوال نہیں کرنا کوئی. اتنی دیر میں یہ پھر وہی عمل دہراتی ہیں. یہ جھومتی ہیں, ناچتی ہیں, گاتی ہیں, اور ایسے گاتی ہیں وہ گیت اس حد تک مبہوت کر دینے والے ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتی ہیں. اچھا. وہ کپڑے پھاڑتی ہیں تو پیچھے تازیانے کے نشان ہر ایک کے اوپر ہوتے ہیں. خلیفہ ہارون جو ہیں وہ تو چونک جاتے ہیں, وہ تو برداشت نہیں کر پاتے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا کر رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. اب کون آتا ہے؟ اب 3 قلندر آتے ہیں. اب وہاں 3 قلندر کھڑے ہوئے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو کہیں سے آئے ہیں, راستہ بھول گئے تھے, آپ کے گھر میں ذرا شور و غوغا دیکھا, ہنگام دیکھا, ہم نے سوچا یہاں رات بسر کر لی جائے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات بسر کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی آئیں رات بسر کر لیں, لیکن سوال کوئی نہیں کریں گے. وہ بھی تینوں بہن قلندر ہوتے ہیں. پھر ناچ گانا شروع ہوتا ہے, پھر دھوم دھڑکا شروع ہوتا ہے, پھر شرابیں لٹائی جاتی ہیں, پھر اسی عمل کو دہرایا جاتا ہے. سب مبہوت بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے. قلندر بیچارے سوچ دینے سے یار رہتے کیوں آ گئے, چنگی جگہ تے چلے جاتے, کتنے پھنس گئے ہیں آگے. ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ وہ جو 2 شی ڈاگز ہیں, زبیدہ کہتی ہے ان کو میرے پاس لے کے آؤ. وہ شی ڈاگز کو اپنے پاس لاتی ہے اور 100 کوڑے مارتی. خلیفہ سے نہیں رہا جاتا. خلیفہ تو اٹھتا ہے, مسعود بٹھاتا ہے, جعفر روکتا ہے کہ نہیں وعدہ خلافی ہو جائے گی, بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. خیر 100 کوڑے مارنے کے بعد وہ پیار کرنا شروع کر دیتی ہیں ان سے. خلیفہ سے نہیں رہا جاتا. خلیفہ پوچھ لیتے ہیں کہ کی ہو رہے. وہ کہیں تانوں کیسے سوال نہیں کرنا, اے تسی کیوں کیتا ہے سوال, کیوں تسی اپنی موت نو دعوت دیتی ہے. میں پنجابی میں بتا رہا ہوں, ویسے عربی میں لکھی گئی ہے. تو کیوں تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے, کیا کیا. اب دیکھتے ہیں ہم کہ 9 حبشی زنگی, وہ تلواریں لے کے, چمکتی ہوئی تلواریں, وہ باہر آتے ہیں مارنے کے لیے. وہ قلندر کہندے نے سانو تے جان دیو, اسی کتنے پاس ہیں, تواڈے کول بیبی ہو, اسی تے قلندر رہ گئے ہیں. وہ کہندی اپنی اپنی کہانی سناؤ, جے تے چج دی کہانی ہوئی گی تو چھڈ دیاں گی, نہیں تو سارے دا گاٹا لوا دینا میں تے. اب جناب پہلا قلندر اپنی کہانی سنانی شروع کرتا ہے. وہ قلندر یہ کہتا ہے کہ میں ایک
ریاست کا شہزادہ تھا. میرا باپ جلد مر گیا اور ایک ساتھی جو ملک تھا, جو دشمن ملک تھا, اس نے حملہ کر دیا اور میں کمزور تھا, میں مجتمع نہیں کر پایا اپنی طاقت کو. میں بھاگ گیا, بھاگ کے میں اپنے چچا کے پاس چلا گیا. چچا کے پاس میرا ایک کزن تھا, اس کے ساتھ میری دوستی تھی. کزن نے میری دوستی کا فائدہ اٹھایا. اس نے مجھے یہ کہا کہ تم مجھے ایک باغ میں لے جاؤ اور باغ میں جیسے میں کہوں وہ کرو. وہ کہتا میں نے اس کی خوشنودی کی خاطر, کیونکہ میرا کزن بھی تھا, چچا کا بیٹا بھی تھا, اور میں ان کے پاس رہ بھی رہا تھا, اپنے ملک کو چھوڑ کے آیا ہوا تھا. خیر میں نے اسے باغ میں لے گیا. باغ میں جا کے اس نے ایک جگہ مٹی ہٹائی اور ایک دروازہ نکل آیا. اچھا. اس نے کہا یہ وہ دروازہ ہے. یہ اس نے مجھے دکھا دیا, مٹی ڈال دی اس کے اوپر. اس نے کہا تم نے مجھے یہاں چھوڑ کے جانا ہے, اسے لاک کر کے باہر سے. اگلے دن وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کے آیا, اور لڑکی کو لے کے بہت سا کھانے پینے کا سامان, بہت سے فروٹ, بہت ڈرائی فروٹ اور یہ سب لے کے, اور اس دروازے سے اندر چلا گیا. اور مجھے اس نے کہا تو مٹی پا دے. میں نے مٹی ڈال دی. جب میں نے مٹی ڈال دی تو کچھ دنوں کے بعد وہاں شور مچا, ہاہاکار ہو گئی کہ وہ کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا. میرے چچا نے ہر طرف اپنے سپاہی پھیلا دیے. اب میں بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں. اگر میں اس کا بتاتا ہوں اس کا واقعہ تو میرے چچا پریشان ہوں گے. کہتا میں اپنے ملک واپس آ گیا, لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا. میں سچ بولنا چاہتا تھا. میں واپس گیا, اور واپس جا کے میں نے مجھے چچا سے پورا قصہ کہا. چچا نے کہا چلو میرے نال چل. وہ جگہ تو تھا وہاں جتنے گئے نے. وہاں جا کے انہوں نے جب مٹی ہٹائی, دروازہ کھولا, اندر گئے تو وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہماغوش بستر پہ مرا ہوا تھا. تو میرے چچا نے کہا کہ اچھا ہوا یہ دونوں مر گئے, یہ زندہ رہتے تو میں انہیں مار دیتا, لیکن یہ کہ میری بڑی سبکی ہوتی. یہ دراصل اس کی سوتیلی بہن تھی جس کو ساتھ دے کے آ گیا تھا یہ, تو وہاں مر گیا. کہتا میرے اوپر تو ایسا اثر ہوا کہ میں ملک اپنا بھی چھوڑ دیا, چچا کا بھی چھوڑ دیا, اور قلندری اختیار کر لی, اور میں تو ملکوں گھومتا پھرتا یہاں پہنچاؤں. میرے دیہات تو کچھ نہیں ہے گا, میں تو سب کچھ گوا کے اپنے ہتھیں تیاگ کے سارا کچھ آ گیا. پہلا قلندر تو یہ کہتا ہے. دوسرا قلندر یہ کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا, ہمارے تو جہاز ہندوستان جایا کرتے. اچھا یاد رہی 8ویں صدی ہے, عرب سے جہاز ہندوستان ویسٹ گھاٹ پہ آیا کرتے تھے, وہاں عرب جو ہے تجارت کیا کرتے تھے. وہ کہتا میں اسی طرح جہاز لے کے جایا کرتا تھا, مسالوں سے بھرا ہوا, خوشبوؤں سے بھرا ہوا, ہندوستان میں تجارت کی غرض سے. ایک دن میرا قافلہ جہاز میرا لٹ گیا اور میں بحری قزاقوں کے ہتھے چڑھ گیا. ان بحری قزاقوں نے پہلے تو مجھے مارا پیٹا بہت زیادہ, پھر انہوں نے مجھے پھینک دیا سمندر میں. کہیں میں غوطے کھاتا, ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا, اس تختے کے اوپر میں بیٹھ گیا, لیٹ گیا, کسی طریقے سے ایک جزیرے پہ پہنچ گیا. اس جزیرے پہ ایک کسان تھا جس نے میری جان بچائی, جس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا, اور اس نے کہا کہ تم جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتے, کیونکہ میں کافی کمزور ہو گیا تھا کافی زیادہ, تو تم میرے جو کچھ میرے پاس ہے میری بساط کے مطابق میں تمہیں دوں گا, تم آرام کرو. لیکن مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے ایک لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیں اس کسان کے لیے بھی اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھی. لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جنگل میں ایک دن میں نے ایک لوہے کا کنڈا دیکھا. اچھا. کہتا میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی محل ہوگا, یقیناً ورنہ لوہے کا کنڈے کا تک نہیں بنتا تھا وہاں جنگل کے اندر. میں نے خیر کنڈا کھولا, میں اندر گیا تو اندر دنیا ہی کچھ اور تھی. وہاں ایک خوبصورت ندیاں تھیں, بہت ہی شاندار قسم کے پرندے, خوبصورت اور نیلگوں آسمان تھا, دودھیا سے بادل تھے. اور میں چلتا 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 ایک جگہ پہنچا تو ایک محل تھا سفید سا. میں اندر داخل ہو گیا. اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ آ جاؤ, میں تمہارا انتظار کر رہی تھی, تم آ گئے, اب مجھے چھوڑ کے مت جانا, میں بہت بور ہوتی ہوں. یہاں دنیا کی ہر چیز, ہر عیش موجود ہے, لیکن کوئی انسان نہیں جس سے میں ہم کلام ہو سکوں, بات کر سکوں, محبت کا اظہار کر سکوں. قلندر نے اسے پوچھا تم آئیں کیسے؟ اس نے کہا مجھے ایک جن نے قید کیا ہے, وہ مجھ پہ فریفتہ ہو گیا تھا, عاشق ہو گیا تھا, مجھے یہاں لے آیا. اب وہ ہر 10ویں دن میرے پاس آتا ہے مجھے ملنے کے لیے, مجھ سے ملتا ہے اور مجھ سے لطف اٹھاتا ہے, لیکن ہر 10ویں دن. 9 دن کے لیے میں بالکل بیکار یہاں دیواروں کو تکتی رہتی ہوں. تو جب وہ آنے والا ہوگا میں تمہیں بتا دوں گی, تم چلے جانا, لیکن ابھی تم میرے پاس ہی رہو. اچھا یہ یاد رہے کہ یہ جو لڑکا ہے جو وہاں جاتا ہے, دوسرا قلندر, یہ جس کسان کے پاس رہتا ہے وہ کسان اس سے بڑی محبت کرتا ہے, اس کو بیٹا ہی سمجھتا ہے اپنا.
اس عورت کے پاس ایک آئینہ ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آئینہ کیا ہے. اس نے کہا جب اس نے آنا ہوتا ہے تو اس آئینے میں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ آئینہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا. اس نے کہا پھر مجھے پتہ نہیں چلے گا. اور اتفاق سے وہ آئینہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ آئینہ ٹوٹتا ہے تو انہیں پتہ نہیں چلتا جن کے آنے کا. وہ 10واں دن بھی آ جاتا ہے. وہ جن کی آوازیں آتی ہیں. ظاہر ہے جب جن آتا ہے تو پورے گھن گرج کے ساتھ آتا ہے. جب وہ جن کی آمد کا سنتی ہے خاتون تو اسے بھگا دیتی ہے. اب یہ بھاگ کے بھی کہاں جائے, اتنی جلدی تو اپنے گاؤں نہیں پہنچ سکتا. بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے, جن نمودار ہو جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے اس خاتون سے کہ میں یہاں کون تھا یہاں کون تھا. وہ کہتی کوئی بھی نہیں تھا یہاں, کوئی بھی نہیں تھا, کوئی نہیں آیا. اس نے کہا نہیں مجھے شک ہے کہ یہاں کوئی آیا ہے. اس نے کہا نہیں کوئی نہیں آیا. لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا جو قلندر ہے وہ اپنا کلہاڑا اور رسی وہاں بھول گیا ہوتا ہے. اچھا. اس کلہاڑے اور رسی کی وجہ سے جن پہچان لیتا ہے کہ یہاں کوئی تھا. وہ اس قلندر کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے بندر بنا دیتا ہے اور بندر بنا کے بھگا دیتا ہے. اب یہ بیچارہ بھاگتا پھرتا ہے, نکل جاتا ہے کہیں. وہ کہتا ہے میں گاؤں چھوڑ گیا کہ میں کہاں جاؤں. گاؤں چھوڑتا ہوں, دریا پہ جاتا ہوں, وہاں ایک جہاز جا رہا ہوتا ہے. یہ جہاز پہ چڑھ جاتا ہے. جہاز والے مارنے پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاز کا کپتان ایک بڑا درد مند دل رکھنے والا شخص ہوتا ہے. وہ اسے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دیتا ہے. یہ کھاتا پیتا ہے اور جہاز کے ساتھ سفر کرتا رہتا ہے. بالآخر یہ پہنچتے ہیں ایک ایسے جزیرے پہ جہاں منادی ہو رہی ہوتی. وہ منادی کرنے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک خوش نویس چاہیے جو ہمارا بادشاہ بن جائے. مطلب وہاں ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے خوش خط انسان ہوگا وہ ان کا بادشاہ بنے گا. وہ خوش نویسی کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جہاز والوں سے بھی کہتے ہیں بھی آپ بھی ذرا کچھ لکھ کر دکھائیں. سب لوگ لکھتے ہیں تو یہ بندر بھی لکھتا ہے. وہ جب اس کی تحریر دیکھتے ہیں تو وہ دم بخود رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوش خط ہوتا ہے. وہ چھوٹے ہوندے میرے لگتا ہے کاٹا لے مار کرنا لکھتا رہا ہوتا ہے. وہ اس کی خوش خطی بہت زبردست ہوتی ہے. تو یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندر ہے. خیر وہ سے جو بادشاہ وہاں کا حاضر سروس بادشاہ ہوتا ہے وہ اس بندر کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. سب سے خوش خط یہ ہے بھی ذرا ٹور نہ پھر رہا ہوتا ہے. تو وہ اسے زنان خانے میں بھجوا دیتا ہے کہ جاؤ ذرا جا کے شہزادیاں نے بھی ملوا کے لے آؤ انہوں خوش خط صاحب نو. وہ شہزادیاں اسے دیکھتی ہیں خوش ہوتی ہیں لیکن ایک شہزادی پردہ کر لیتی ہے جو کہ بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے. اچھا. وہ سمجھ جاتی ہے. وہ سمجھ جاتی ہے. اب آپ نے یاد رکھنے کہ الف لیلہ کی جو کہانیاں ہیں اس کے اندر کچھ عورتوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ جان لیتی ہیں کہ یہ جس شکل میں ہمارے پاس ہمارے سامنے آیا ہے یہ کریچر یہ دراصل وہ ہے نہیں. مثلاً اس بندر کو دیکھ کے وہ کہتی یہ آپ کسے لے آئے بابا, یہ تو انسان ہے. وہ پھر انہیں حیران, وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا تمہیں. وہ بتاتے ہیں کہ دراصل میں ایسے تھا, ایک قلعے میں تھا, ایک محل میں تھا, وہاں مجھے ایک جن نے بندر بنا دیا. تو وہ بادشاہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم کچھ کر سکتی ہو اس کو دوبارہ انسان بنانے کے لیے. وہ کہتی ہاں کر سکتی ہوں, مجھے لڑنا پڑے گا اس جن سے. وہ کچھ پڑھتی ہے, پھونکتی ہے, پانی پھینکتی ہے, کچھ اس طرح کے منتر شنتر کرتی ہے اور ایک گھمسان کا رن پڑ جاتا ہے, ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ شہزادی نہیں رہی, ایک بچھو کہیں سے آیا ہے. وہ بچھو اور سانپ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. وہ جن بچھو کی شکل میں آتا ہے, یہ سانپ بن جاتی ہے. اس کو بچھو بنتا دیکھ کے یہ سانپ بن جاتی ہے. بچھو اور سانپ کا خونخوار مقابلہ ہوتا ہے آپس میں, اور جب شکست ہونے کے قریب ہوتا ہے بچھو تو وہ اپنی حیت بدل لیتا ہے. وہ عقاب بن جاتا ہے, عقاب بن کے اڑتا ہے. وہ عقاب بنتا ہے, یہ عقاب سیما بن جاتی ہے. یہ زیادہ بڑا عقاب بن جاتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگتی ہے. دونوں کے آپس میں فضا کے اندر لڑائی ہوتی ہے. کون جیتتا ہے؟ کوئی نہیں جیتتا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر کا مقابلہ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, خون خرابہ کرتے ہیں, بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے شدید. اور جب ایک دوسرے کے اوپر جھپٹ رہے ہوتے ہیں, کوئی زیر ہونے والا ہوتا ہے تو اپنا روپ بدل لیتے ہیں. یعنی اب لوگ دیکھتے ہیں کہ فضا کے اندر کے غائب ہو گئے اور اچانک سے دو بلیاں لڑتے ہوئے, بہت خونخوار بلیاں لڑتے ہوئے آپس میں نظر آتی ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بلی ان میں سے ایک دانہ بن گئی ہے. بلی دانہ بنتی ہے تو دوسری بلی مرغ بن جاتی ہے, دانہ چگنا شروع کر دیتی ہے. لیکن وہ دانہ شعلہ بن جاتا ہے, وہ شعلہ بنتا ہے تو یہ بھی شعلہ بن جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو شعلے آپس میں ٹکراتے ہیں, ان میں سے ایک بھسم ہو جاتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ جن ہے. اور دوسرا شعلہ وہ شہزادی کے روپ میں واپس آتا ہے, لیکن وہ اس حد تک نڈھال ہو چکی ہوتی ہے, اس حد تک زخمی ہو چکی ہوتی ہے, اس حد تک چوٹیں اسے لگ چکی ہوتی ہیں کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی, اور وہ تھوڑی دیر بعد دم توڑ دیتی ہے. اور جو بندر بنتا ہے, بندر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے. وہ وہی بزنس مین ہے جو جسے جن نے بندر بنا دیا تھا, وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے. لیکن اب وہ بادشاہ اسے یہ کہتا ہے
کہ تم جب تک یہاں رہو گے مجھے اپنی بیٹی یاد آتی رہے گی، تو میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں وہاں سے چلا آیا، میرے لیے دنیا کی رفتیں، دنیا کی لذتیں وہ نہیں رہیں جو کبھی تھیں، میرے پاس کوئی ایمبیشن نہیں ہے، میرے پاس کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے زندگی کے اندر، تو میں بس اس طرح پھرتا ہوں۔ وہ قلندر بن گیا اور قلندر بن کے پھرتا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات واضح کرتا ہوں، جو قلندر کی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ اس زبان میں، عربی زبان میں قلندر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا جس نے ترجمہ کیا ہے انگریزی سے اس نے قلندر کا لفظ استعمال کیا۔ ہمارے ہاں قلندر کی ڈیفینیشن بالکل فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو قلندر ہے وہ ایک پرجوش، موٹیویشنل، انسپریشنل ایک شخص ہے جو ہمارے قلندر ہیں۔ تو بہرحال یہ قلندر میں نے کہہ رہے ہیں، وہ قلندر بن گیا اور وہ دوسرا قلندر ہے جو وہاں پہنچا ہے زبیدہ کے پاس۔ جو تیسرا قلندر ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا قلندر یہ کہتا ہے کہ میں بھی جہاز پہ تھا، میرا جہاز ایک چٹان سے ٹکرا گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، میں بھٹکتا رہا، ایک جزیرے پہ پہنچا، بہت ہی خوبصورت سا جزیرہ تھا، وہاں انگوروں کی بیلیں تھیں، وہاں بہت کچھ تھا، بڑا انواع و اقسام کے پھل لگے ہوئے تھے، لیکن وہاں ایک چٹان تھی، چٹان کے اوپر ایک گھوڑا تھا اور گھوڑے کے اوپر گھوڑ سوار تھا، پیتل کا بنا ہوا۔ وہاں ایک بزرگ آئے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہاں طوفان آنے والا ہے۔ وہ بزرگ تھے جو موسموں کا حال دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے، اور جب وہ طوفان آئے تم ایک تیر وہ سے دیتے ہیں کہ تم اس کو تیر مارنا، یہ تمہیں پانی کے اندر اتار دے گا، پانی کے اندر تمہیں کشتیاں ملیں گی، ان کشتیوں پہ بیٹھ کے تم اس دریا کو عبور کر لو گے۔ وہ خیر طوفان آتا ہے، لیکن طوفان آنے سے پہلے پہلے وہ تیر مارتا ہے، وہ واقعی پانی کے اندر چلا جاتا ہے، پانی کے اندر کی ایک دنیا ملتی ہے جو کہ سمندر کی دنیا ہے، بحری دنیا ہے، جس کا کہ باہر کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہیں، ان کا رہنا سہنا ہی کچھ اور ہے، وہ ننگ دھڑنگ رہتے ہیں اپنے طریقے سے۔ خیر اس کو وہاں سے کشتیاں ملتی ہیں، یہ وہ کشتی لے کے چلا جاتا ہے، جا رہا ہوتا ہے اور ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں ایک اور جزیرہ نمودار ہوتا ہے۔ اس جزیرے پہ پہنچتا ہے، وہاں امن اور شانتی ہے، پھلدار درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں، دوسرے درخت ہیں، کچھ لوگ اسے نظر آتے ہیں دور سے آتے ہوئے۔ یہ ڈر جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے پہچانیں اور اجنبی سمجھ کے مار دیں۔ خیر یہ انہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں، درخت پر چڑھ جاتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ مٹی ہٹاتے ہیں اور ایک غار نمودار ہوتی ہے، اس غار کے دہانے کو کھولتے ہیں، اس کے اندر کچھ پھل، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کپڑے اور ایک لڑکا، نوجوان لڑکا، اس کو اس غار کے اندر بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بہت متجسس ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ بچہ کون ہے جس کو یہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ مٹی ہٹاتا ہے اسی طرح سے اور غار کے اندر جاتا ہے۔ غار کے اندر جا کے دیکھتا ہے تو وہ لڑکا بیٹھا ہوتا ہے اور اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ اس نے کہا دراصل وہ میرے والد ہیں جو مجھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ ایک پیش گوئی کی تھی کسی کاہن نے کہ 14ویں برس، یعنی میری عمر کے 14ویں برس ایک حادثہ ہوگا اور اس حادثے میں مارا جاؤں گا، اس لیے انہوں نے مجھے اس غار کے اندر چھوڑ دیا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں دے دی ہیں تاکہ میں یہ اپنا 14واں برس یہاں گزار لوں اور باہر کے جو تصادم ہیں، جو حوادث سے زمانہ ہے، میں اس سے بچ جاؤں۔ اور اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی فارغ ہی ہے، تیرے کول ہی رہاں گا، کٹھے ہی رہاں گے۔ اب وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھل فروٹ تو کافی ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے، کھاتے پیتے رہتے ہیں، بہت سے دن گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے ایسی انسیت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو فروٹ چھیل کے بھی دیتے ہیں، گوشت بھی مل کے پکاتے ہیں، کاٹتے باٹتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، وہ کہیں ایک چاقو غلط جگہ پہ رکھ دیتا ہے، کون؟ یہ قلندر، اور وہ لڑکا غلطی سے اس کے اوپر گر جاتا ہے، وہ حادثاتی طور پہ مر جاتا ہے۔ اب یہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ اس غار سے نکلتا ہے اور بھٹکتا ہے، پھرتا ہے، روتا ہے کہ مجھ سے کیا غضب ہو گیا، غم اندوہ کی کیفیت میں پھرتا رہتا ہے، اور پھر ایک جزیرے پہ پہنچتا ہے۔ وہاں یہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سے لوگ کالا رنگ اپنے اوپر مل کے اور مورننگ کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ اب یہ بڑا حیران ہوتا ہے، یہ کہتا ہے یار یہ کیا چکر ہے، کیوں پیٹ رہے ہیں یہ لوگ؟
وہ پوچھتا ہوں جا کے بھائن تانوں کی ہویا ہے, میرے کو تو بندہ مار گیا غلطی نے, تانوں کی ہویا ہے؟ وہ کہندے سانوں پوچھی یار, تیری سجی اکھ تو کانا ہو جائے گا سانوں پوچھیں گا تے, اگر کانا ہونا ہے تو پوچھ لے. وہ کہندا جی مینوں کانا کونا ہونا خیر ہے, میں ہو رہا کانے کونے دی کوئی ایسی گل نہیں, سچ میں جان کے رہاں گا. وہ کہندا اگر تو سچ جاننا ہے تینوں اس پہاڑی پہ جاؤ گے, ہم تمہیں ایک بھیڑ کی کھال میں باندھ دیتے ہیں, یہاں ایک پرندہ آئے گا, وہ پرندہ تمہیں اٹھا کے لے جائے گا گوشت سمجھ کے, اور پہاڑی پہ لے کے کھانے کی کوشش کرے گا. اتنی دیر میں تم نے اپنی کھال پھاڑ لینی ہے تاکہ وہ پرندہ ڈر کے بھاگ جائے. پھر تم اس پہاڑ سے نیچے اترو گے تو تم ایک جگہ چلے جاؤ گے, پھر تمہیں ہمارا مسئلہ پتہ چل جائے گا کیا ہے. وہی ہوتا ہے کھال میں اس کو سی دیتے ہیں, وہ پرندہ آتا ہے بڑا سا پرندہ, وہ اسے اٹھا کے لے جاتا ہے, پہاڑی پہ جا کے رکھتا ہے. جیسے ہی وہ رکھتا ہے یہ اپنی کھال پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے اور شور مچا دیتا ہے, وہ پرندہ اڑ جاتا ہے. اب یہ سامنے دیکھتا ہے پہاڑ کے نیچے تو ایک جھیل سی بنی ہوتی ہے, وہاں جانا شروع کرتا ہے. جھیل کے ارد گرد درخت ہیں, اور درخت کے آگے پھر یہ دیکھتا ہے بڑا خوبصورت ایک قلعہ بنا ہوا ہے. یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس قلعے کے اندر چلا جاتا ہے. قلعے کے اندر جاتا تھا کہ انتہائی حسین و جمیل بہت ہی قیمتی لباس پہنے ہوئے لڑکیاں رقص کر رہی ہوتی ہیں. وہ جب اسے دیکھتی ہیں ان کے وارے نعرے ہو جاتے ہیں, وہ اس کو گھیر لیتی ہیں, وہ بلائیں لیتی ہیں, وہ اسے کہتی ہیں کہ تو بڑا اچھا کیا تو آ گیا. پھر اسے کہتی ہیں اب تو آ گیا, اب تو جائے گا تو ہماری مرضی سے ہی اگر جائے گا, اب تو یہیں رہ, بلکہ کیوں جائے گا. وہ کہتی ہیں ہم ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتی, ہماری یہ خصوصیت ہے. ہم 40 ہیں 40, اور ہم 40 کی 40 تیرے پاس کھڑی ہیں, جو تجھے سب سے زیادہ پسند آتی ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ لے. اس کے تو وارے نعرے ہو جاتے ہیں. خیر وہ دیکھتا ہے, وہ ایک کا ہاتھ پکڑتا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت اسے دکھائی دیتی ہے, چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ لطف اٹھاتا ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ جو ایک بار جس کے ساتھ تو لطف اٹھائے گا دوسری بار نہیں اٹھائے گا, دوسری بار نہیں ہوگی. ہم حسد نہیں کرتے. وہ حسد تو نہیں کرتے, ہوتا ہے دوسرے دن دوسری, تیسرے دن تیسری, چوتھے دن چوتھی, دن گزر رہے ہوتے ہیں. وہ 39 دن گزر جاتے ہیں اس چکر میں. وہ 40ویں دن تو باہر آندہ تو انہوں نے رونا پٹنا پایا ہوں. عورتیں رو رہی ہیں, دھاڑے مار مار کے رو رہی ہیں. وہ کہتا کہ یہ ہے, وہ کہتی ہیں ہم مختلف ملکوں کی شہزادی ہیں, یہاں ہم اکٹھی ہوتی ہیں ذرا تھوڑا پارٹی وارٹی کرنے کے لیے. تو یہ ہماری پارٹی ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ, ہم 40 دن کے لیے رہتی ہیں, کوئی نہ کوئی اجنبی آ جاتا ہے تو, لیکن 40ویں دن ہمیں بہرحال جانا پڑتا ہے. تو ہم جانا تو نہیں چاہتے, تو بہت اچھا آدمی ہے, لیکن بہرحال ہمیں جانا ہے, تو اپنا کوئی انتظام کر لے. اب یہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کہاں جائیں گی, کیسے جائیں گی, کیا ہوگا. وہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ ہوائی گھوڑے آتے ہیں, یہ گھوڑوں پہ بیٹھتی ہیں اور گھوڑے ہوا میں چلے جاتے ہیں. اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے جانے کے بعد نہ وہ محل رہتا ہے, نہ وہ گلیاں رہندی ہیں, نہ وہ محلہ رہندا ہے. وہ تو پھر بیاباں, پھر جنگل. تو اب یہ تیسرے قلندر کی کہانی تھی جو وہ سناتے ہیں, اور اب یہ زبیدہ ان کو معاف کر دیتی ہے. یہ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں, لیکن وہ تو خلیفہ وقت ہیں, وہ تو خلیفہ ہارون رشید ہیں. اگلے دن خلیفہ زبیدہ کو, امینہ کو اور صافی کو اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں. اب وہ زبیدہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا چکر ہے, وہ شی ڈاگس کون ہیں. اس نے کہا جی وہ میری بہنیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میری بہنوں کی میں نے شادیاں کی, وہ بہت خوش و خرم رہ رہی تھیں, ان کے شوہر فوت ہو گئے تو وہ میرے پاس آ گئیں, میرے پاس آ کے رہنا شروع ہو گئیں. ہم تینوں نے بزنس شروع کیا, ہم تینوں جہاز لے کے جایا کرتی تھیں مختلف خوشبوؤں کا, مسالوں کا, اور ہم ایک دفعہ جہاز لے کے جا رہی تھیں تو ایک جزیرے پہ گئیں, وہاں مجھے ایک لڑکے نے پروپوز کیا. وہ لڑکا بڑا خوبصورت تھا. ہم بہت زیادہ مال کما کے واپس آ رہے تھے تو میری بہنوں نے مجھے اور میرے شوہر کو سمندر میں پھینک دیا اور خود واپس آ گئیں. خیر کسی طریقے سے سمندر سے بچ بچا کے, اس کا شوہر مر جاتا ہے, یہ سمندر سے بچ بچا کے جزیرے پہ پہنچتی ہے. جزیرے پہ اسے ایک سانپ اور اژدہا ملتے ہیں. یہ ڈر جاتی ہے, اسی خوف کے عالم میں سانپ کو مار دیتی ہے. سانپ کو مارتی ہے تو جو اژدہا ہے وہ ایک بوڑھی عورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ بوڑھی عورت دراصل اس سانپ سے ہی بچ رہی ہوتی ہے. وہ اس کا تریاق ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو مارا جائے تو یہ عورت اب کے روپ میں واپس آ جائے گی. وہ اسے کہتی ہے کہ شکر ہے تو نے اس کو مارا, میری جان بچائی, میری جان چھڑوائی اس سے, تو لیکن مجھے سارا پتہ تمہاری بہنوں کے کرتوت کا تمہارے ساتھ کیا ہوا. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بہنوں کو
سزا دینی ہے. کیسے؟ کہ میں نے انہیں شی ڈاگز میں کنورٹ کر دیے. اب ہوگا یہ کہ تم اگر میری ہدایت پہ عمل نہیں کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی, زندہ نہیں رہو گی. تمہیں 100 کوڑے مارنے پڑیں گے ان دونوں کو ہر روز, کیونکہ انہوں نے ظلم اتنا کمایا ہے. اس لیے مجبور ہے زبیدہ ان شی ڈاگس کو, جو کہ اس کی بہنیں ہی ہیں, 100 کوڑے مارنے پہ, اور پیار وہ اپنی محبت سے مجبور ہو کے کرتی ہے. تو یہ وہ بتاتی ہے خلیفہ ہارون رشید کو. یہ جو سندھ باد کے سفر کی کہانی ہے وہ کیا ہے؟ سندھ باد ایک بزنس مین ہے, وہ بزنس کرتا ہے اور بزنس کے لیے اپنی جان جوخم کرتا ہے, جان کو بہت خطروں میں بھی ڈالتا ہے. کیونکہ سمندری سفر میں, جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا بھی مختلف اپنے ایپیسوڈز میں, کہ سمندری سفر میں قزاق, لٹیرے, لوٹنا, جان کا ضائع ہونا ایک معمول کی بات تھی, بلکہ جو بچ کے آیا کرتا تھا اس بڑا فخر ہوتا تھا اس پہ کہ بچ کے آ گیا. اور ہند باد ایک شخص ہے جو کہ ایک عام سا کسان ہے, مزدور ہے بیچارہ, وہ یہ سوچتا ہے یار اتنا پیسہ لوگ کیسے کما لیتے ہیں. تو ہند باد کے جو خیالات ہیں وہ سندھ باد کو پتہ چلتا ہے. سندھ باد اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار دنیا میں کوئی بھی چیز بیٹھے بیٹھائے حاصل نہیں ہوتی, خطروں سے کھیلنا پڑتا ہے, رسک لینا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. بیٹھے بیٹھائے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور مجھے بھی یہ ساری دولت جو ملی ہے یہ لکڑیاں کاٹ کے نہیں ملی, میں نے رسک لیے ہیں زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے. اس نے بتاتا ہے اسے, وہ کہتا ہے پہلی بار جب میں گیا جہاز لے کے تو ہم ایک جزیرے پہ اترے. میں سیاحت کا شوقین ہوں, میں سیاحت کی غرض سے انگڑائی شنگڑائی لی اور دوستوں کے ساتھ لے کے چل پڑا. اچانک زلزلہ آ گیا. زلزلہ آیا تو ساتھ ہی شور مچا کہ او بھاگو بھاگو بھاگو, یہ جزیرہ نہیں ہے, یہ تو مچھلی ہے. اچھا. وہ سارے جہاز میں چڑھ گئے, میں پیچھے رہ گیا. اور میں ظاہر ہے وہ گر گیا, بھٹک گیا, سمندر میں غوطے کھاتا رہا. پھر ایک جزیرے پہ پہنچا. اس جزیرے پہ میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے اور کچھ لوگ ہیں. وہ شاہی گھوڑا ہے. ان لوگوں نے بتایا کہ ہم ایکچولی دریائی گھوڑے کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ دریائی گھوڑا جب اپنی مادہ کے ساتھ اختلاط کرتا ہے تو اس کی ایک عادت ہے, وہ اختلاط کرنے کے بعد مادہ کو قتل کر دیتا ہے. ایک نئی ایک کہانی اس نے سنی, تو اس نے کہا کہ ہم لے کے آئے میں اپنی میئر کو, وہ آئے گا دریائی گھوڑا اور وہ اس کے ساتھ اختلاط کرے گا, اور اختلاط کے بعد ہم اسے مارنے نہیں دیں گے. یعنی وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ لے کے آتے ہیں ان کو کراس کروانے کے لیے. اس کے لیے بڑی حیرت کا مقام ہوتا ہے یہ. خیر یہ انہیں پوچھتا ہے کہ یار مجھے کسی طریقے سے واپس جانا ہے, میرا تو سب سامان لٹ چکا ہے, تو جہاز سے میں بے دخل ہی ہو گیا ہوں. وہ اسے کہتے ہیں کہ تم ایک چادر دیتے ہیں وہ اسے, کہ تم اس چادر کو لہراؤ اور کوئی نہ کوئی جہاز تمہیں دیکھ لے گا اور تمہیں پہچان لے گا, دور سے پتہ چل جائے گا کہ تم یہاں ہو. وہ خیر وہ چادر کو گھماتا ہے, ایونچولی ایک جہاز اسے دیکھ لیتا ہے اور جہاز کا کیپٹن اس کے پاس لے آتا ہے, اسے اپنے جہاز میں بٹھا لیتا ہے. بلکہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا جو سامان تھا آج سے 1-1.5 برس پہلے, وہ تم تو گر گئے تھے, پیچھے رہ گئے تھے, ہم نے وہ سامان بیچ دیا تھا. اس سامان بیچنے کے عوض ہمیں یہ منافع ملا اور یہ سامان ہم نے خریدا, یہ منافع اور سامان اب تمہارا ہے. تو وہ منافع اور سامان مجھے اس کیپٹن نے لوٹا دی اور میں لے کے سفر پہ واپس آ گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میں آئندہ کبھی نہیں جاؤں گا, کسی ایسی مصیبت میں نہیں پھنسوں گا, میں کبھی ایسا رسک نہیں لوں گا. لیکن میں نے رسک لیا, میں پھر مصیبتوں میں گھرا, میں نے ایسے ہی پیسے نہیں کمائے. پھر میں دوسرے سفر پہ روانہ ہوا. دوسرے سفر میں بھی ایسے ہی جہاز کہیں اس کا ٹکراتا ہے, وہ گم جاتا ہے, گر جاتا ہے, بچھڑ جاتا ہے جہاز سے. اور یہ کوئی 1-2 دن کی کہانی تھوڑی تھی, کئی ہفتوں کئی مہینوں بھٹکتا پھرتا رہا, بھوک پیاس سے نڈھال رہا, مرتا رہا. ایک ایسے جزیرے پہ پہنچ گیا جہاں سانپ بچھو بہت زیادہ تھے. ان سانپوں اور بچھوؤں سے بچتے بچاتے کہتا ہے میں نے غار کا ایک کونا مل لیا اور میں اس پہ بیٹھ گیا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہاں موتی بکھرے ہوئے بہت زیادہ اور گوشت کے ٹکڑے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گوشت کے ٹکڑے اور موتی ان کا کیا تعلق ہے آپس میں. کہتا خیر میں نے سوچا کہ میں کسی طریقے سے کسی بہت بڑے سی مرغ کے پنجوں کے ساتھ لپٹ جاؤں, اڑ کے کہیں چلا جاؤں, یا میں اپنے منہ میں گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھ لوں. خیر اس نے یہی کیا کہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے منہ میں گوشت کا ٹکڑا رکھا اور غار کے اندر بیٹھ گیا. ایک بہت بڑا پرندہ آیا, اس نے گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا تو ساتھ اس کو بھی اٹھا لیا اور دور اوپر جا کے چٹان پہ چھوڑ دیا. چٹان پہ اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو تاجر تھے, جو تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے وہاں. کس چیز کی؟ موتیوں کی تجارت کی غرض سے.
کیونکہ نیچے اس جزیرے پہ موتی تھے، لیکن موتیوں کو حاصل کرنے کے لیے بچھوؤں اور سانپوں سے لڑنا پڑتا تھا، اس لیے وہ گوشت کے ٹکڑے پھینکتے تھے تاکہ اوپر سے پرندے گوشت لینے جائیں اور گوشت کے ساتھ کسی طریقے سے وہ جتنے 2-4 موتی ہیں وہ بھی اوپر آ جائیں. تو وہ جب اوپر آتے تھے تو وہ موتی اتار لیا کرتے تھے. اس طرح سے اس نے بھی وہاں چوٹی پہ کھڑے ہو کے موتی اکٹھے کیے جتنے زیادہ کر سکتا تھا، اور واپس آیا سامان لے کے لا کے بیچے. یہ اس کا دوسرا سفر تھا. دوسرے سفر کے بعد بھی اسے طائب ہو جانا چاہیے تھا، بہت پیسہ بھی کما چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی تیسرے سفر پہ گیا. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں وہ آدم خوروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہاں بھی جہاز تباہ ہوتا ہے، وہاں بھی گم جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ اکیلا نہیں ہوتا کیونکہ وہ پورا عملہ اکٹھا ہوتا ہے، کوئی 10-12 لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ آدم خوروں کے نرغے میں آ جاتے ہیں. آدم خور انہیں دیکھتے ہیں، انہیں کوئی 1 ہفتے کی خوراک مل جاتی ہے. وہ ان سب کو قید کر دیتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، جھومتے ہیں، گاتے ہیں، الاؤ جلاتے ہیں، پانی گرم کرتے ہیں، اور ان کا جو کیپٹن ہوتا ہے اسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی ہڈیاں چبا کے کھا جاتے ہیں ان کے سامنے. یہ تو بیچارے ہاتھ پاؤں سے جاتے ہیں. اگلے دن کا دوسرا ساتھی جاتا ہے، اسے بھی اس طرح بھون بھان کے وہ کھا جاتے ہیں ان کے سامنے، اور انہیں دکھاتے بھی ہیں. اب ان کے آسان خطا ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہونا تو یہ ہے کہ مار ہی جانا ہے، یہ تو کھا ہی جائیں گے، تو بہتر ہے کوشش کریں ہم کسی طریقے سے یہاں سے نکلیں. خیر یہ کسی طریقے سے ایک سلاخ کا انتظام کرتے ہیں. وہ سلاخ گرم کرتے ہیں اور جب سردار سو رہا ہوتا ہے آدم خوروں کا، اس کی آنکھوں میں لگا دیتے ہیں. وہ چیختا ہے، بہت بری طرح سے چیختا ہے، درد سے بلبلا اٹھتا ہے. وہ سارے آدم خور اس کی طرف بھاگتے ہیں اسے بچانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ ہی کچھ کبھی ہوا نہیں ہوتا، کسی نے ایسے کیا نہیں ہوتا. یہ کسی طریقے سے ان کی کشتی لیتے ہیں اور کشتی لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب یہ 3 لوگ ہیں جو وہاں سے بچ کے کسی طریقے سے نکلتے، باقی سارے ساتھی تو ان کے مارے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. یہ ایک ایسے جزیرے پہ پہنچتے ہیں جہاں سانپ اور اژدہے ہیں. یہ سو رہے ہوتے ہیں تو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے سندباد کو. کس چیز کی؟ وہ اس کے دوست کو سانپ ہڈیاں چبا رہا ہوتا ہے. اب یہ دونوں اٹھ کے بھاگتے ہیں، لیکن وہ اژدہا، اڑنے والا سانپ، وہ اس کے ایک دوست کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے. اس کے سامنے دونوں دوستوں کو کھا جاتا ہے. خیر یہ وہاں سے کسی طریقے سے جان بچا کے بھاگتا ہے. طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ اگر ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اس کی بھی ہڈیاں کھا جاتے، لیکن اسے جہاز نظر آ جاتا ہے ایک اور وہاں سے گزرتا اور یہ شور مچاتا ہے، وہ جہاز اسے بٹھا لیتے ہیں، یہ اپنے گھر واپس پہنچ جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ان کہانیوں کا بھی، سندباد کا بھی، کہ جان جوخم کے بغیر آپ کماتے نہیں ہیں کچھ بھی. ایڈونچر، چاہے وہ مانیٹری بینیفٹ ہے، چاہے وہ کوئی ایڈونچر ہے، چاہے وہ کوئی میموریز ہیں، چاہے وہ کوئی بریوری کا کوئی امتحان ہے، وہ آپ کو رسک لینا ہی پڑتا ہے. تو یہ وہاں سے اس طرح بچ کے تیسرے سفر سے واپس آتا ہے. اچھا، ویسے اس کی کہانی سے لگتا ہے کہ یہ خوش قسمت بہت ہے. ظاہر ہے، ورنہ بہت سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں. جو بچ گیا، جو کہانی سنا رہا ہے، وہی خوش قسمت ہے. تیسرے سفر کے بعد وہ پھر چوتھا سفر بھی کرتا ہے. پھر بندہ نہیں بنا، پھر جاتا ہے، اور اس بار پھر اس کا جہاز کہیں لنگر انداز نہیں ہو سکتا، وہ پھر بچھڑتا ہے. پھر وہ ایک ایسے جزیرے پہ پہنچتا ہے جہاں لوگ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سواری کرتے ہیں. یہ انہیں سیڈل بنانا سکھاتا ہے. وہ بڑے اس کے متمنی ہوتے ہیں. وہ نہ صرف متمنی ہوتے ہیں بلکہ ان کا بادشاہ کہتا ہے یار تو ایڈا بڑا کام سانوں سکھاتا ہے، ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੰਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਠੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੋਂ. وہ ایک سب سے زیادہ حسین لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں. ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، اس کے چاؤ بھی پورے نہیں ہوئے ہوتے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو ایک عجیب و غریب رسم ہے. وہ کون سی؟ وہ رسم یہ ہے کہ اگر شوہر مر جائے یا بیوی مر جائے تو جو زندہ رہ جاتا ہے اس کو اس کے ساتھ ہی وہ غار کے اندر دفن کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں غار کے اندر، مرے نہ مرے مر ہی جاتا ہے بعد میں وہ. اب یہ کہتا ہے یار مجھے پتہ ہوتا، میں بیاہ کر بیٹھا کاٹھی پان دے چکر دے وچ، میں کہتی مصیبت نو آ گیا. بھاگنے بھوگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دال گلتی نہیں ہے. اور اسی اسنا میں وہاں ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے. وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، وہ آؤ جی، وہ بندہ بھی غار دے وچ جو فوت ہوا ہوا ہے، اور اس کی بیوی بھی کھانے وانے دے کے غار کے اندر ہی بند کر دیتے ہیں غار. اب یہ بیچارہ پھر پریشان ہے، میں کروں کیا یار، میں تو کھٹیا بھی کچھ نہیں، تو ایسے میں بیاہ کر کے پھانسی گیا. بیوی کو بھی سمجھانے بچھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے نہیں، جو ہماری روایت ہے وہ روایت ہے، یا میں مری
تو تم ساتھ غار میں، اگر تم مرے تو میں تمہارے ساتھ غار میں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوچتا ہے دل میں کہ تو ہی سمجھ جا کچھ، لیکن وہ نہیں سمجھتی. اسی اسنا میں ایک اور بندہ مر جاتا ہے. وہ بندہ مرتا ہے تو ایک اور عورت کو وہ غار کے اندر بھیج دیتے ہیں اس کی میت سمیت. اب اتفاق سے اس کی بیوی بیمار ہوتی ہے اور مر جاتی ہے. اس کی بیوی مرتی ہے تو سارے اس بیوی کو غار کے اندر بھیجتے ہیں تو ساتھ اس کو بھی بھیج دیتے ہیں. اب غار کے اندر کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ. 2 عورتیں پہلے موجود ہیں اور یہ صاحب تیسرے چلے گئے. یہ اس غار میں ہوتے ہیں تینوں. یہ سوچتے ہیں کہ کیا کریں، پائے رفتر نہ جائے ماندن، کچھ تو کرنا ہے. انہیں کچھ ہڈیاں چبانے کی آواز آتی ہے غار کے ایک دھانے سے. وہ ہلکی سی روشنی بھی ہوتی ہے. یہ بھاگتا ہے، دیکھتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹا سا ایک دھانا ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہے اور باہر کتا ہڈیاں چبا رہا ہے. یہ خیر اس دھانے کو کسی طریقے سے کھولتے ہیں اور وہاں سے یہ دونوں عورتوں کے ساتھ یہ نکلتا ہے اور آگے جا کے ایک جہاز ملتا ہے. اس جہاز سے واپس اپنے گھر پہنچتا ہے کسی طریقے سے. لیکن پھر یہ اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے. اچھا. اگلے سفر پہ جب یہ روانہ ہوتا ہے تو پھر یہ جہاز سے بچھڑے گا، پھر کسی جزیرے پہ پایا جائے گا، مرے گا نہیں، بڑی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرے گا. ایونچولی ایک ایسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں بندر ہی بندر ہے. اچھا. یہ اپنے 5ویں سفر پر، یہ اپنے 5ویں سفر پر ہے. یہ وہاں بندر ہیں، بہت سارے بندر ہیں. وہاں لوگ ایک عجیب طریقے سے ناریل اتارتے ہیں. وہ کرتے ہی ہیں کہ نیچے سے پتھر مارتے ہیں ناریل کو، اور بندر ان کی نقل میں ناریل کو پتھر مارتے ہیں اوپر سے. اس طرح بہت زیادہ ناریل گرتے ہیں تو ناریل اکٹھے کرتے ہیں، ناریل کا جوس پیتے ہیں، ناریل کی شراب بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں. لیکن اس کو وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی ٹکر جاتا ہے. وہ اپاہج ہے. وہ اسے کہتا ہے میری مدد کرو. وہ کہتا ہے کیسے؟ وہ کہتا ہے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا لو. اور پھر وہ کہتا ہے پھر مجھے آپ کسی مناسب جگہ پہ چھوڑ دو، میں تو یہاں بیٹھے بیٹھے بالکل اپاہج پہلے ہی تھا، زمین کے ساتھ لگ گیا ہوں، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا. وہ اسے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں. لیکن اس بوڑھے آدمی کی جو کراس لیگڈ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے. وہ اس کے کندھے سے اترتے ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہوں میں اتنے لے جاؤں، میں ادھر لے جاؤں، میں ناریل کوا ہوں، میں اینج کر. وہ کہتا یار تو میرے مگروں تے لات مونڈا تے چھڈ میرا. وہ کہتا نہیں، وہ اگر وہ اسے اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ زور زور سے ٹانگیں مارتا ہے تو پھر اس کو اور تکلیف ہوتی ہے. اب یہ بیچارہ پھنس جاتا ہے. وہ اس نے ابدی طور پہ مستقلاً اپنی ٹانگیں حمائل کر لی ہیں اس کی گردن. اب وہ سوتا بھی ہے تو ساتھ ہی سوتا ہے، اور اگر گردن وہ ٹانگیں اس کی کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو چلانا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کی گردن دبنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی مصیبت پہ پھنس جاتا ہے. اس کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ناریل اتارے، اس کا جوس پیے. وہ بیچارہ ناریل سے جوس پیتا ہے اور وہ ناریل کی شراب بھی بن جاتی ہے جب وہ اسے رکھا جائے کسی طریقے سے. وہ ایک دن وہ بابا بھی کہتا ہے کہ یار میں انہوں بھی پیا، تو کل ہی کھانا پیندا رہنا ہے، کی تو بنا کے پینا ہے. یہ اس کو بھی پلا دیتا ہے. لیکن اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کو اگر تھوڑی زیادہ پلاؤں گا نا تو یہ ٹون ہو جائے گا. وہ اس کو ناریل کی شراب پلاتا ہے اور زیادہ پلا دیتا ہے. بابا ٹون ہو جاتا ہے. ٹون ہوتا ہے میری جان چھاڑی یار. اس طرح وہ اسے جان چھڑاتا ہے. اس کے بعد 6واں سفر ہے، پھر 7واں سفر ہے. 7ویں سفر میں بھی اسے کچھ ایسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے کہ بیکلیش ہوتا ہے اس کو. لیکن سندباد مہمات نہیں چھوڑتا، حالانکہ وہ بہت سارا پیسہ کما چکا ہوتا ہے. ایکچولی سندباد کی جو کہانیاں وہ ایڈونچر سٹوریز تو ہیں ہی، وہ ہند باد کو یا لوگوں کو یا ہم جیسوں کو یہ تلقین کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں کہ زندگی میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کچھ نہیں ملتا. اگر آپ نے زیادہ بڑا کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو زیادہ بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی، زیادہ بڑا رسک لینا ہوگا، زیادہ بڑا انیشیٹو لینا ہوگا، جو کہ سندباد نے لیا. تو یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، کیونکہ سفر آسان نہیں تھا، تجارت کرنا آسان نہیں تھا، کئی برس اپنے ملک سے باہر رہنا پڑتا تھا، اپنی جگہ سے دور جانا پڑتا تھا، بیماری بھوک سے لڑنا پڑتا تھا، اجنبی سرزمین پہ اجنبی لوگوں سے لڑنا پڑتا تھا، جنگلی جانوروں سے جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا. تو یہ ایک موٹیویشنل کہانی بھی تھی ان لوگوں کے لیے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سندباد ہے یہ اصل کریکٹر ہوگا؟ انفیکٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ سندباد ان سب لوگوں کا کریکٹر ہے جنہوں نے سمندری راستے دریافت کیے، جو سمندری قزاقوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، جنہوں نے اپنا مال گنوایا، جنہوں نے جان گنوائی، یا جو واپس آ کے وہاں کی کہانیاں سنائی، اجنبی دیس کی کہانیاں سنائی. تو وہ سب لوگ سندباد ہی تھے.
آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے سنی الف لیلہ کی کچھ کہانیاں، لیکن اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے علی بابا اور 40 چور اور الادین کے چراغ کی کہانی۔